اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی راتیں عطا کی ہیں جو اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایت کی نوید سعید لے کر آتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی بخش کے بہانے تلاش کرتی ہیں۔ یہ عظیم اور بابرکت راتیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اصول کے بہانے ہی تو ہے۔ ان بابرکت راتوں میں سے ایک رات شب بارات ہے۔ شب بارات کا مطلب ہے نجات اور چھٹکارے کی رات، چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت سے لاتعداد انسان دوزخ نجات اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بعد یہ رات تمام راتوں سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ امام غزالی قلوب میں فرماتے ہیں کہ جس رات مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے 2 عیدیں راتیں ہیں، جن میں سے ایک شب بارات ہیں اور دوسری شب قدر۔ بہت سی احادیث مبارک سے اس بابرکت رات کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہیں۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے شہاب بارات کے حوالے سے حدیث ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا اپنی شان کی لاحق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آرام دوں، ہے کوئی ایسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس رات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کی لاحق نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبائل عرب میں قبیلہ بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالنے والے حوالے سے مشہور تھا۔ اس مقام پر قبیلہ بنی کلب کی بکریاں کا ذکر وضاح کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریاں کے بال گننا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جنہیں احاطہ شمار میں لانا ممکن ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس کا امر کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اس رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریہ کے بال ہے، مگر مشرک، دشمنی رکھنے والے، لٹکانے والے، والدین کی نافرمان اور عادی شرابی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ مندرجہ ذیل بالحدیث میں مذکور محروم افراد کے علاوہ وہ دیگر حدیث میں ایسی مزید افراد کا ذکر ملتا ہے جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے۔ مختلف حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 10 قسم کے افراد ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی بخش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں مشرک، کینہ پرور، اپنی مسلمان بہن بھائیوں سے دشمنی رکھنے والے، عادی شرابی، عادی زانی، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، والدین کا نافرمان، قطع تعلقی کرنے والا۔ ان تمام حدیث سے اس رات کی عظمت و فضیلت آیا ہیں۔ اسی طرح مختلف روایت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں انسان کا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر شخص کے پورے سال کے معاملات صحائف کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یہاں یہ حقیقت واضح رہے کہ یہ ہماری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس رات میں صرف 1 سال کی امور نافذ کرنے کے لیے صحائف فرشتوں کی سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت باری تعالیٰ کی مستحق قرار پائیں، وہ اعمال جنہیں سر انجام دے کر ہم اس رات کو رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے تاکہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فرصت میں شامل ہو جائے۔
باہمی رنجشوں کی ختم کر کے ایک دوسرے سے معافی مانگے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ معافی رسمی نہ ہو کہ ایک میسج ٹائپ کر کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو سینڈ کر دے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بلکہ کوشش کر کہ خط الامکان احساس ندامت کے ساتھ سب سے انفرادی طور پر مناسب طریقے سے معافی مانگے، اپنے والدین سے معافی مانگے اور ان کی خدمت کرنے کا پختہ عہدہ رکھے۔ جن کے والدین اس جہاں فانی سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس رات میں قبرستان جانا سنت نبوی ہیں، اس لیے اگر ممکن ہو تو قبرستان میں جانے کا اہتمام کریں۔ بقدر وقت ذکر و اذکار، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 7 مرتبہ سورہ ضحیٰ پڑھیں۔ نوافل کی ادائیگی کا اہتمام بھی کریں۔ قیام اللیل کی نیت سے کم از کم 8 نوافل ضرور ادا کریں، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو ان کی ادائیگی نوافل سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے ذمہ قضائے نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم سچی دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام بھی اس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔